بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ کی ذات، ان کی اولاد، ان کی آل اور ان سب پر جن کو اللہ کریم پسند کرتا ہے۔ مجھے پروگرام شروع کرنا ہے جو سی ڈی اے کے بارے میں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں شمشاد مانگڑ تو میرا شاگرد ہے نا، ویسے ہی جو چیف ایڈیٹر ہوتا ہے وہ ذرا معاملات پہ زیادہ کئی بار بولتا نہیں ہے، لہذا معلومات شمشاد مانگڑ کے پاس ہے۔ بسم اللہ، شمشاد مانگڑ بولے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم، سی ڈی اے نے ایک شو کاز نوٹس جو ہے وہ جناح گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کو جاری کیا، لیکن اس کا تھوڑا پس منظر میں آپ کو بتا دوں جی بولا کہ ہفتہ 10 دن پہلے قومی اسمبلی میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جو سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ اتنے منہ زور ہے، جنہوں نے آپ پارہ میں دکانیں الاٹ کروائی ہیں، آپ ان کی بات کریں۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب جی۔ دکانوں والا ویسے سکینڈل میرے علم میں نہیں ہے، یہ ہے، لیکن اس پہ ہم الگ سے آپ پارہ میں دیکھیں مسجد قبضہ کر کے نہیں بنتی، صحیح اللہ کے رسول نے کئی چیزیں واضح کر دی ہیں۔ وہاں ایک مسجد جو ہے وہ بھی اسی طرح بن رہی ہے، دکانیں بھی، اور ان پر قبضے بھی ایسے ہیں۔ بولیے۔ یہی وجہ ہے خان صاحب، ہمارے چونکہ قول و فعل میں تضاد ہے نا ہماری زبان میں، اسی لیے اثر نہیں ہے۔ اب انہوں نے وہاں جو تقریر کی اس دن وہ بڑی دل کو موہ لینے والی تھی، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناح گارڈن میں بڑی کرپشن ہوئی ہے، اور ہر دور میں اس کی نشاندہی بھی ہوئی ہے کہ اتنی کرپشن ہوئی ہے، اور اس کے بینیفیشری ایک نہیں کئی لوگ ہیں۔ اور پہلے جیسے خان صاحب ہمارے گردشی قرضے ہیں، ڈالر جب اوپر جاتا ہے تو ہمارے قرضے اور بڑھ جاتے ہیں، اسی طرح یہ کرپشن جو ہے آج سے 10 سال پہلے 7 ارب کی نشاندہی ہوئی تھی۔ سی ڈی اے کرپشن ہی کرپشن ہے۔ نہیں، جناح گارڈن سر، میں صرف جناح گارڈن آپ کو بتاتا ہوں کہ سی ڈی اے نے پھر اس میں کیا ہوا۔ اب 2 ڈپٹی اسپیکر کا مسئلہ سر جناح گارڈن میں، ایک ڈپٹی اسپیکر ہے قاسم سوری صاحب، ٹھیک، انہوں نے اپنے 2019 میں ان کا جو ایل او پی این او سی تھا، انہوں نے دباؤ ڈال کے ان کو منظور کروا دیا۔ حالانکہ خان صاحب سی ڈی اے نے ان کو لیٹر لکھا تھا کہ بھائی آپ کی جو اسکولوں کی زمین، پارکوں کی زمین، قبرستان کی زمین اور اس کے علاوہ مساجد کی زمین جو تقریباً لگ بھگ 300 کنال بنتی ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ تو خان صاحب یہ ریزیڈینشل اور کمرشل پلاٹ بنا کے کھا پی گئے۔ نئے چیئرمین سی ڈی اے صاحب نور الامین مینگل صاحب، حنیف عباسی صاحب انچارج سی ڈی اے، ذرا شمشاد مانگڑ کی اس بات کو دیکھ لیں، اور جو لوگوں کے پیسے سے کھیل کے امیر ہوئے ہیں، نیب کو خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں، یہ جو جناح گارڈن ہے یہ فراڈ ہی فراڈ ہے۔ اور خان صاحب اس میں دیکھیں نا، چلے عام آدمی تو لوٹتا ہے نا، ایک ہمارے ٹرینڈ بن گیا کہ چلیں جی عام آدمی کو لوٹ لیا، اس کا بس نہیں چلتا، کوئی سنتا نہیں۔ یہ تو قومی اسمبلی والوں کو انہوں نے لوٹا ہے۔ اور بھائی مجھے بھی لوٹا ہے، خان صاحب پھر تو دانے موک گئے۔ مجھے بھی لوٹا ہے، لیکن کنجر معزز بنے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، سر جو اب جو ٹرینڈ ہے نا سر جی، جو جتنا بڑا 2 نمبر ہے اتنا زیادہ بڑا معتبر ہے سر، معتبر، اور قانون جو ہے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم خان صاحب، یہ سپریم کورٹ میں ایف آئی اے نے رپورٹ پڑی ہوئی ہے، ہاتھ باندھے سپریم کورٹ کے سامنے ہے کہ ہم اس کی تحقیقات نہیں کر سکتے، لینڈ مافیا ہماری جان کے در پہ ہے، تو اس کے بعد سر کیا پیچھے رہ جاتا ہے؟ سپریم کورٹ آپ تک کوئی یہ بات پہنچا دے گا، شمشاد مانگڑ کی بات پہنچا دے گا۔ میں بہت تلخ ہوں اس معاملے میں، میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جو میں نے خریدی ہیں، کوئی الاٹمنٹ نہیں کرائی ہے۔ خدا کی قسم لوگ اس امید کے ساتھ فوت ہو رہے ہیں کہ کسی دن ہمارا بھی ایک پلاٹ ہوگا یا مکان ہوگا۔ جی خان صاحب دیکھیں، جب مثلا تھانہ آپ پارا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پارا یا ستارہ مارکیٹ یا کسی اور مارکیٹ میں جیب کتروں کا ایک گروہ ہے، روزانہ 8-10 بندوں کی جیب کاٹی جا رہی ہے، تو اس کا کوئی بندوبست کرتے ہیں، وہاں ریکی کرتے ہیں، پھر وہ جیب کترے پکڑے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناح گارڈن والے جیب کتری کر رہے تھے، لوگوں کی جیب کاٹ رہے تھے، تو متعلقہ ادارے، مثال نمبر 1 سی ڈی اے، نمبر 2 ڈی سی جس کا ذکر مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے کہا، ڈی سی اسلام آباد جو بھی تھا اس وقت، پھر تیسرا ادارہ ہے سر جی سرکل رجسٹرار آفس، پھر چوتھا ایف آئی اے۔ کیا کسی نے ریکی کی
کہ یار یہ قبرستان کی زمین کے اوپر قبروں کی جگہ پہ کھا رہے ہیں, اس کو پلاٹ بیچ. کون ہے جس نے کہ کرنا ہوتا ہے, وہ کیوں ہے سی ڈی اے میں, نوکر کیوں ہے, معطل کیوں ہوا, ٹرمینیٹ کیوں نہیں ہوا, اربوں کے فراڈ ہو گئے. یہ ہر بندہ اپنے کعبے میں لگا ہوا ہے. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں خان صاحب, دیکھیں نہ تو رجسٹرار آفس سے وہاں بندہ کوئی گیا کہ بھائی مساجد کے پلاٹ کدھر ہیں. یہ جو رجسٹرار آفس ہے نا, ایک وضاحت سن لو, میں ایک سوسائٹی کے پیچھے پڑا, حلفاً کہہ رہا ہوں, ویسے نہیں, حلفاً کہہ رہا ہوں, رجسٹرار آفس کی وجہ سے, اور اس وقت اللہ اسے معاف کر دے جو رجسٹرار تھا, اس کی وجہ سے کئی ارب میں اس لیے کہہ رہا ہوں, خرب میں نہیں جا رہا کہ ممکن ہے میں کہیں غلط ہوں, اس نے اتنا پیسہ کھایا تھا. کون ہے جو رجسٹرار کو دیکھتا ہے, کون ہے جو رجسٹرار لگاتا؟ ایک بندہ جو لگ ہی نہیں سکتا تھا رجسٹرار, اس کو لگایا گیا. ابھی خان صاحب یہ چند ماہ پہلے ایک سرکاری وکیل تھا, وہ اپروچ کر کے اسسٹنٹ سرکاری, آپ مجھے بتائیں, دیکھیں کوئی قاعدہ, کوئی قانون, پرائم منسٹر صاحب اللہ کا واسطہ ہے اس شہر پہ رحم کر دیں, اللہ کا واسطہ ہے اس شہر پہ رحم کر دیں, کوآپریٹو کا سخت ترین احتساب کریں. نیب کے چیئرمین صاحب یا نائب چیئرمین صاحب یا ڈپٹی چیئرمین صاحب, اللہ کا واسطہ ہے آپ کو, اس شہر میں لوگ لوٹ گئے ہیں, مر گئے ہیں. عورتیں جو بیوہ ہیں انہوں نے اپنی کمائیاں سارے خامدوں کی وہاں لگائیں کہ شاید بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے, لیکن نہیں ہوا. جی مانگڑ صاحب. خان صاحب یہ جناح گارڈن میں تو قومی اسمبلی والے لوٹے ہیں نا, میں آنے والے دنوں میں وہ سارے ڈاکومنٹ آپ کے سامنے, جو سپریم کورٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں, وہاں سارے کے سارے ججوں کو ہاتھ پھیر گئے ہیں یہ لینڈ مافیا جو ہے. اور خان صاحب جو سپریم کورٹ کے چند عہدیدار ہیں, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بڑا نواز دیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ بہت جلد بننے والے ہیں چیف جسٹس, آپ ایکشن لیں. سپریم کورٹ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں وکلاء ہیں, ججز ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں, اگر اس میں یہ ہو سکتا ہے تو امید ہے مجھے آپ سے کہ آپ سب سے پہلے سو موٹو کوآپریٹو پر لیں. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤ, سی ڈی اے سویا ہوا ہے اور فراڈ پہ فراڈ ہو رہا ہے. فوٹو چھپواتے ہیں کہ اوہ سی ڈی اے نے یہ کر دیا, کچھ بھی نہیں کیا. یہاں کی مٹی اٹھا کے وہاں اور وہاں کی کہیں اور. اس شہر میں سی ڈی اے کے جو لوگ ہیں, جو ایم پی او ہے, جو ماحولیات ہے, یہ جاتے ہی نہیں ہیں کچھ بیچنے سے. جی خان صاحب, سی ڈی اے کا جہاں تک معاملہ ہے نا, اس میں دو سی ڈی اے کا کردار دو ہیں. ایک تو جہاں کہیں پہ سی ڈی اے کے آفیسرز پاؤں پھنساتے ہیں نا کہ بھی یہ قانون کے مطابق نہیں ہوتا, تو مافیا اوپر چلا جاتا ہے. اب جیسے انہوں نے قاسم سوری صاحب کے پاس چلے گئے, قاسم سوری سے فون کروا کے انہوں نے اپنا مسئلہ حل کر لیا. چونکہ سی ڈی اے کا جو ڈائریکٹر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے, وہ ان کو ایل او پی این او سی نہیں دے رہا تھا کہ بھئی آپ پہلے وہ مساجد اور پارکوں اور سکولوں کی جگہ کا حساب دیں. ابھی جو ان کو شو کاز نوٹس دیا ہے, انہوں نے اس میں یہی کہا ہے. اچھا, جو موجودہ باڈی ہے سر جی, جس میں واجد, کون ہے سوسائٹیز کا انچارج؟ ابھی تو خالد وڑائی صاحب ہیں صدر ہیں, اور واجد سائی صاحب جو ہیں وہ ان کے سیکرٹری. جٹ ہوئے نا سر جی, جٹ ہوئے, لیکن صاحب تو انہوں نے بھی دینا. جٹاں دا کہڑا قبر چ صاحب نہیں ہونا, انہوں کو بھی منکر نکیر آگے ہی پوچھنا ہے کہ سوسائٹی دا کی کھاتا کھولی رکھے. تو خان صاحب اب مسئلہ یہ ہے, اپنے بچوں کو یہ جو کہہ رہا ہے نا شمشاد, آپ حرام کھلا رہے ہیں, اپنی بیوی کو آپ حرام کھلا رہے ہیں. جو حرام کے پیسوں کے ساتھ پیدا ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا, یہ آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے. اور میں نے آواز بلند کر دی ہے, میری یہ آواز جو ہے وہ جو ادھر فرشتہ ہے وہ لکھ رہے ہیں, اور اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہے. آپ کہیں گے بھائی بلا لینا جدو میں مرا, بہت بندے ہونے چاہیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا کام کرو گے تو گچھے جاؤ گے. جی تو خان صاحب اس میں اب مسئلہ جناح گارڈن کا بھی یہ واردات جب ہوئی نا, ایک طرف سے شروع ہوئی. مثلا ایک لینڈ مافیا نے یہ ٹرینڈ دیا, جناح گارڈن نے یہ ٹرینڈ دیا کہ قبرستان کی جگہ بھی کھا جاؤ, اسکولوں کی جگہ بھی کھا جاؤ. پھر ساری کوآپریٹو جتنی بھی ہیں ان سب نے اس کو اڈاپٹ کیا. کسی نے قبرستان کی جگہ نہیں چھوڑی, کسی نے اسکولوں کی جگہ نہیں چھوڑی. ماننا نہیں یہ, او سی ڈی اے صاحب, او مافیا صاحب,
مرنا نہیں ہے. انشاءاللہ مرو گے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ تم نے کیا کیا غصب کیا. جی اب اس میں سی ڈی اے اور رجسٹرار کوآپریٹو اگر خان صاحب مل کے کارروائی کرتے نا، یقین مانے بہت کچھ برآمد ہو سکتا تھا. مثال کے طور پہ خان صاحب رپورٹس موجود ہیں. اب یہ جو 23 مئی کو شو کاز نوٹس گیا اس کو واجد سائی کو، خالد وڑائچ کو، انہوں نے کہا کہ جی پچھلے جو عہدیداران ہیں جنہوں نے یہ کرپشن کیا، یہ تو ابھی نئے نئے آئے نا، ان سب کی ڈیٹیل ہمیں دیں، ٹیلی فون نمبر وغیرہ دیں. میں کہتا ہوں خان صاحب سی ڈی اے کو سارے نمبر مل بھی جائیں، سب کچھ مل بھی جائے، لیکن سی ڈی اے وہ پاورفل ادارہ نہیں ہے جو ان کی چیخیں نکلوا سکے. اور ایف آئی اے بھی نہیں ہے. یہ ایف صرف آئی اے کھول کے انکوائری، مال پہ مال، مال پہ مال. ہاں جی، وہ پھر چلتا رہتا ہے سلسلہ. پھر کئی نسلیں ادھر بھی بنتی ہیں، پھر کئی نسلیں ادھر بھی سمر جاتی ہیں. یہ نیب جب تک نہیں سر جی اس پہ بگڑ جاتی، سنورتی نہیں ہے. حرام کا پیسہ جو ہے، حرام کا. لیکن بظاہر تو ٹپ ٹاپ خان صاحب جو ہیں وہ اللہ کریم جو پیسہ کھانے والے ہیں اس طرح ان کے جا کے اولادیں دیکھو. کوئی ایسی بیماری ہوگی جس کا کوئی حل نہیں ہے. خان صاحب وہ بات وہ تو اللہ کا احتساب کا سسٹم ہے نا. سوال یہ ہے کہ ایف آئی اے والے جس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں، نیب والے جس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں، اینٹی کرپشن والے کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں، انہوں نے بھی تو کچھ جواب دینا ہے نا کہ بھائی آپ تنخواہیں تو لے رہے تھے، تو آپ تو دفتروں میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس درخواستیں بھی آتی تھی اور آپ انکوائری کھول کے آپ بھی اسی دھندے میں شامل ہو جاتے. ایک بندہ ہے شاہ جہان، وہ انفورسمنٹ سی ڈی اے کا انچارج ہے. اچھا، ضیاء الحق کے دور سے پتہ نہیں کتنے ہزار ایکڑ اسلام آباد کو دی گئی تھی. یہ اس میں بمبل بوسا کیوں ڈالے رکھتے ہیں، خاص طور پر فیض آباد میں. ایک ہوٹل ہے جو آدھا اسلام آباد میں ہے اور آدھا پنڈی میں ہے. یہ اس کو حل اس لیے نہیں کرتے کہ جو کھاد ہے نا، یعنی جو پیسہ آ رہا ہے وہ نہ ہو جائے. حالانکہ سی ڈی اے نے، اس چیئرمین نے آ کے وہاں کے رولز بھی بنا دیے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، پنڈی سے انہوں نے اجازت لے کے اسلام آباد میں بلڈنگیں بنائی ہیں. یہ تو خیر انشاءاللہ میں اس کے پیچھے ہوں اور میں چھوڑوں گا نہیں اسے، لیکن وہاں کرپشن ہی کرپشن ہے، کرپشن ہی کرپشن ہے. اب شاہجہاں کا آپ نے ذکر کیا، پھر آپ کیونکہ آپ کا موضوع تو ہمارا کچھ اور تھا، اب شاہجہاں کا آپ نے ذکر کیا. اب شاہجہاں کی اور ان کے جو سبارڈینیٹ ہیں افتخار حیدری صاحب، جو صفا گولڈ مال میں جن پہ کیس بن گیا تھا، جن پہ کیس نہیں بنا تھا، اللہ کے فضل سے خوشنود علی خان پہ مقدمہ بھی ہوا اس پر کہ جی آپ نے چھاپا کیوں ہے. 2 بلڈنگیں میں نے، 2 منزلیں 2 دفعہ گروائیں میں نے، صفا گولڈ والی. Yes. لیکن اس میں افتخار حیدری کو تو اس نے رانا قیوم صاحب نے رنگے ہاتھوں 50 لاکھ روپے دیتے ہوئے نیب کو بلا کے پکڑوا دیا تھا. اب ان کی خان صاحب دونوں کی لڑائی اس بات پہ ہے، جو عید پہ بتا اکٹھا ہوا تھا نا، وہ مجھے میرے ذرائع نے بتایا کہ جی افتخار حیدری کو گلا ہے کہ وہ برابر تقسیم نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ جو تندوری ریسٹورنٹ کے باہر جو انہوں نے جگہ گھیری ہوئی ہے سی ڈی اے کی، G8 میں، اس پہ بھی ان دونوں میں جھگڑا ہے. چیئرمین سی ڈی اے صاحب حنیف عباسی صاحب، اس کو کیوں جگہ دی ہوئی ہے، کیوں جگہ گھیری ہے؟ اس لیے کہ کھانا مفت جاتا ہے کئی لوگوں کا. یہ پورا موضوع ہے، اس پہ بات کریں. جی تو ان کی یہ مسئلہ، ان کا ذمہ داری تو یہ تھی کہ یہ تجاوزات کو ختم کروائیں گے. ان کا جھگڑا یہ ہے کہ تجاوزات سے جو پیسے آتے ہیں وہ برابر کیوں تقسیم نہیں ہو رہے. تو یہ شاہجہاں کا آپ نے بیچ میں ذکر چھیڑ دیا، تو پھر میں کہ وہ خبر بھی ہم ساتھ ساتھ کر دیں. تو خان صاحب یہ جب تک کوئی لاہ عمل نہیں بننے گا مؤثر، تو اس وقت تک یہ کوآپریٹو سیکٹر جو ہے نا، اس کو آپ کرپشن سے آپ کو امید ہے کچھ حنیف عباسی سے؟ خان صاحب حنیف عباسی صاحب سے ہم کیا جمعہ اوکے آگے چلو. میں ڈی سی کے بارے میں بھی اچھی رائے رکھتا تھا، لیکن شمشاد مانگڑ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی بھی، اس پہ انشاءاللہ میں شمشاد کے ساتھ ایک اور پروگرام کروں گا. بالکل ٹھیک ہے سر. اس نے کئی کرپٹ لوگوں کو، جو سی ڈی اے کا ایک حصہ لوکل جو میونسپل کارپوریشن ہے یا میٹروپولیٹن کارپوریشن، وہاں اس نے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش کی. میں بالکل اختلاف نہیں کر رہا شمشاد سے، لیکن وہاں چیخ ہے، پکار ہے، لوگ معطل ہوئے. ان کو شاید بحال کرنا چاہتے. سی ڈی میں ایک واقعہ شاید آپ کی سٹوری پہ ہوا، وہ جو ماحولیات والا. ہاں جی، وہ خان صاحب وہ جو ٹمبر مافیا والا ایشو ہے نا، اس میں بنیادی طور پہ تو جن کو رگڑا لگنا چاہیے ان کو چھوڑ دیا گیا.
रगड़ा और तो जिनको छोड़ देना चाहिए था। हाँ जी, उनमें तो थोड़े से थे, मतलब माली नैब कासद लेवल के। हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र भी किया था ना, शफीक माली, जिसके पास 30 लाख रुपए की होंडा सिविक है, वो तो उस गैंग का हिस्सा है। तो नैब आपको नजर नहीं आता? कोई इस्लामाबाद में एंटी करप्शन का महकमा है, उसे नजर नहीं आता? FIA को नजर नहीं आता? माली कैसे 30 लाख की गाड़ी का मालिक बन गया, ये बता दे। ये तो वो गाड़ी है ना जो वो लेके फिरता है तो नजर आती है। खान साहब इसके अलावा उसके क्या असास हैं? बेगम साहिबा के पास। हाँ जी, बच्चों के पास क्या होगा? लेकिन खान साहब सारे इदारे, यकीन माने, खान साहब सब भांग पी के सो गए, किसी ने कोई परवाह नहीं, कोई जो कर रहा है बस ठीक है। बल्कि लोगों ने सारी इनको सहूलतकार बना लिया है। मसलन ऊपर जो डायरेक्टर बैठा है वो कहता है कि ठीक है शफीक, काम चुक के रख, मेरा हिस्सा पहुंचा दें। वो कहते हैं कि यार इसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो फिर कोई और ये कहीं और जाके बिक जाएगा। तो सिस्टम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं। अभी देखें ना, चेयरमैन साहब ने इस पे एक्शन लिया था। चेयरमैन साहब को कहा गया कि जनाब अगर हम अपने इदारे के लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, FIR करवाएंगे, तो मुन्नी बदनाम हो जाएगी। भाई मुन्नी तो पहले ही बदनाम है, CDA तो पहले। मुन्नी यूनियन जो है, हाँ जी, मुन्नी यूनियन, चौधरी यासीन हमारा दोस्त है, तुम्हारा भी मेरा भी, सुना है, वो भी पूछा। वो देखिए ना खान साहब, अब वो एक सियासी जमात है समझे, यूनियन CDA की, उन्होंने वोट लेने होते हैं, लिहाजा उनको तो चोर चकार के साथ खड़ा होना पड़ता है। बंदे रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, फिर भी से यासीन चौधरी साहब को जाना पड़ता है FIA के जी छाड़ दो। हालांकि वो कहते हैं कि यार ये देखें रंगे हाथों हमने पकड़ा है, लेकिन चौधरी यासीन की तो मजबूरी है। चौधरी यासीन, आप अल्लाह ताला से माफ़ करा के आए हुए हो कि आपको कुछ नहीं पूछना, इसमें भी तुमने पकड़े जाना है। हमारा दोस्त है दोनों का, हमारा यार है, हम यारी से नहीं मुकरते। लेकिन अल्लाह ताला नू कोई रिश्वत लेके जाओगे नाल, खास तौर पे गठरी बांध के, सही काम हो जाने दो। सही काम अगर चेयरमैन ने किया, आप उसके रास्ते में ना आए, लानत भेजे उन पर, उनके वोट पर भी। जो रंगे हाथों पकड़े गए, वो खुदा का खौफ करो चौधरी साहब, कोई तो खौफ करो जी। असल में खान साहब CDA में करप्शन इतनी ज्यादा है ना, अगर चौधरी यासीन साहब लानत भेज देंगे इन वोटों पे तो दूसरी पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि वो तो चौधरी बहुत कमा लिया है, तू बहुत खा लिया है चौधरी, छड़ दे रिश्वत खोरां दी मदद करना। खुदा हाफिज।